السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ناز آباد 4 نمبر کے متعلق آگاہ کریں گے۔ یہ مضمون جنگ اخبار میگزین ڈیسک سے ماخوذ ہے، جو عذرا ترمذی سید کا تحریر کرتا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنی آراء سے بھی آگے کریں تاکہ ہم ان آڈیو کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں اور آپ کے مطابق اس میں کراچی سے متعلق مزید معلومات شامل کر سکیں۔ ناز آباد نمبر 4 کی یادیں۔ ناز آباد نمبر 4 کراچی کا وہ صاف ستھرا خوبصورت علاقہ تھا جہاں میں نے ہوش سنبھالا اور جہاں میرے بچپن کے کئی سال گزرے۔ یہ بات ہے 1950 کی دہائی کی۔ پاکستان کو آزاد ہوئے کچھ ہی سال ہوئے تھے اور ہندوستان میں نسل در نسل رہنے والے مسلمان خاندان جوگ در جوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک خاندان ہمارے نانا کا تھا جو پہلے لاہور پہنچا اور پھر کراچی کا رخ کیا اور پھر یہاں مستقل سکونت اختیار کر گیا۔ اپنا گھر بنانے کے لیے نانا 4 نمبر ناز آباد کا انتخاب کیا۔ یہ کراچی کا شمالی مضافات میں واقع بہت کھلا کشادہ علاقہ تھا، جہاں بڑے بڑے خالی میدانوں میں چیدہ مکان بننے ابھی شروع ہی ہوئے تھے۔ نانا نے اپنا مکان بنایا جس کا نام انہوں نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے نام پر روشن سراج رکھا، جو وقت کے ساتھ اس علاقے کی پہچان بن گیا تھا۔ میرا بچپن وہیں گزرا۔ گھر کے برابر ہی ناز آباد کلب تھا، جس کے بڑے ہال میں تقریبات ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے تھے۔ اس کلب میں بیڈمنٹن اور ٹینس کورٹ بھی تھے۔ گھر کے پیچھے کی طرف خالی میدان تھا جس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے لگائے گئے تھے۔ سارے محلے کے بچے وہیں کھیلنے آتے تھے۔ امیر غریب کا کوئی فرق نہ تھا۔ کرائے کی سائیکلوں کی بھی دکان تھی۔ میں نے بھی وہیں سے سائیکل چلانا سیکھی۔ بے فکری کا زمانہ تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد محلے والے چہل قدمی کرنے نکلتے۔ سڑک پر اس وقت نہ کوئی ٹریفک ہوتا، نہ کسی چور اچکے سے کچھ چھیننے کا خطرہ۔ میری آنکھ فجر کی اذان سے کم اور محلے میں گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز سے زیادہ کھلتی۔ اس زمانے میں ذرا پرانی گاڑیوں کے سٹارٹ کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ گھر کے ملازم ایک بڑے سے سریے کے ہینڈل کو انجن میں لگا کر ہاتھ سے گھماتے تھے اور کئی دفعہ گھمانے کے بعد کہیں جا کر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آتی تھی۔ میرا بستر اوپر کی منزل میں کھڑکی کے پاس تھا، جو رات کو ٹھنڈی ہوا کے لیے کھلی رہتی۔ جب سب طرف سے ساری آوازیں آنی ختم ہو جاتی تو دور کہیں سے بڑی پراسرار سی گھنٹیوں کی آواز آنی شروع ہوتی اور میں کھڑکی کے باہر جھانکتی تو دور کہیں اندھیرے میں بڑے بڑے سائے سے چلتے ہوئے دکھائی دیتے۔ یہ سائے چاندنی راتوں میں اور بھی پراسرار لگتے۔ اس آواز کو سنتے سنتے آنکھ لگ جاتی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اونٹوں کے بڑے بڑے کارواں تھے، جن پر وہاں کے نزدیکی گاؤں سے چارے لے کر یہ لمبی لمبی قطاروں میں رات کے وقت شہر کی طرف جاتے تھے، اور ان اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آوازیں ہمیں اس سناٹے میں دور تک آتی تھی۔ یہ زیادہ تر اونٹ ملیر اور لانڈی کی طرف سے آیا کرتے تھے۔ اس وقت وہاں آبادی بہت کم تھی، گھر بہت کھلے تھے
اور ان میں چاروں طرف کھلے ہوئے برآمدے تھے۔ صبح رات بھر شبنم سے بھیگی مٹی اور کیاریوں میں لگی موتیا چنبیلی کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ اس زمانے میں کراچی کا موسم زیادہ تر خوشگوار رہتا تھا۔ کچھ دن سخت گرمی کے ضرور ہوتے تھے تو دن میں کھڑکیوں کے پردے بند کر کے بچوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے خوبصورت ٹائل کے فرش پر چٹائی ڈال کر لٹا دیا جاتا۔ کمروں کی چھتیں اونچی ہوتی تھی اور اوپر کی طرف گرم ہوا کے نکالنے کے لیے روشن دان ہوتے تھے۔ ان کے سائے میں چڑیاں بھی آ کر بیٹھ جاتی تھی اور ان کی چہچہاہٹ اور چھت پر لگے پنکھے کی آواز سنتے سنتے آنکھ لگ جاتی تھی۔ ان دنوں کراچی میں ہلکی پھلکی پھوار تو اکثر ہی پڑتی تھی اور برسات میں تو خوب ساون کی جھڑی لگتی تھی۔ ہمارے گھر کے چاروں طرف بڑے بڑے خالی میدان تھے جن میں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور محلے کے بچے سارا دن اس میں کھیلتے اور کاغذ کی کشتیاں بنا کر تیرتے تھے۔ ان مٹیالے میدانوں کے کنارے کچھ ہریالی بھی پھوٹ پڑتی اور کنارے کنارے بیر بوٹیاں بھی نکلنا شروع ہو جاتی اور قطار در قطار سارے میدانوں میں بڑھ جاتی۔ نازم آباد 4 نمبر خوب رونق والا علاقہ تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ٹھیلوں اور گٹریوں میں سامان لیے لوگ سڑکوں پر آواز لگاتے پھرتے تھے۔ عورتوں کا تو گھر سے نکلنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ دنیا جہاں کا سامان گھر پر ہی آ جاتا تھا۔ کوئی سر پر دہی بڑے سے بھرے مٹکے رکھے دہی بیچ رہا ہوتا تھا تو کہیں قلفی والا گھروں پر آگے جھلمل چمکا کے بالکل نہیں بنا دیتے۔ سردیوں میں رضائی گدوں کی روئی دھنکنے والے اپنا ایک تارا بجاتے، تولیے چادریں اور کپڑا بیچنے والے سروں پر گٹھیاں اٹھائے آوازیں لگائے پھرتے تھے۔ چوڑیوں والے ٹھیلوں پر ڈھیروں چوڑیاں سجا کر لاتے تھے اور قلعی والے گلیوں میں آوازیں لگاتے پھرتے تھے، قلعی کروا لو، پانڈے چمکوا لو۔ سورج کی تیز کرنوں میں اور بھی جگمگاتی دوپہر کو جب بڑوں کے کیلولے کا وقت ہوتا تھا، سپیرے اپنی بین اور بندر والے ڈگڈگی بجاتے پھرتے تھے۔ بچوں کو تماشا دکھانے کے لیے میدان کے اس پار ہادی مارکیٹ تھی، اس کے پاس جامع مسجد تھی۔ نازم آباد 4 نمبر کی ایک ہی اپنی ہی تہذیب تھی۔ بڑے ہی ملنسار اور مخلص لوگ رہتے تھے، ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے۔ محرم میں اہل تشیع کے جلوس سڑک سے گزرتے تھے اور سنیوں کے گھروں کے باہر ٹھنڈے پانی اور میٹھے شربتوں سے بھری سبیلیں لگ جاتی تھی۔ گھروں کے آگے خالی میدانوں میں شادی کی تقریبات کے لیے شامیانے لگائے جاتے، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی۔ پیچھے کی طرف جو گھر تھا اس کا نام صحن گل تھا۔ اس گھر میں ہمیشہ بہت رونق ہوتی تھی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ گہما گہمی رہتی تھی۔ اس گھر کے سب لوگ بھی بہت ملنسار تھے۔ ان کے گھر کا اور ہمارے گھر کا پیچھے کا دروازہ کھلا ہی رہتا تھا اور بڑی اپنائیت سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ اسی محلے میں جسٹس لاری کا گھر تھا۔ ہمارے نانا نانی دونوں کا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ان کی چھوٹی بیٹی فردوس میری ہم عمر تھی تو میں اکثر ہی اپنی نانی کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے اور بہو آرکیٹیکٹ یاسمین لاری اور میرے والدین آکسفورڈ کے ایک ہی گھر کے 2 الگ حصوں کے کرایہ دار تھے۔ کتنی ہی باتیں، کتنے ہی لوگ اس محلے کے یاد آ رہے ہیں، کچھ کی صرف شکلیں ہی یاد ہیں اور کچھ کے مکان۔ بہت ہی اچھے لوگ تھے، بہت ہی خوبصورت محلہ تھا، بڑا اچھا زمانہ تھا۔ بس اب یادیں ہی باقی ہیں، لیکن یہ یادیں اتنی قیمتی ہیں کہ آج ان کو دہرا کے اور لکھ کر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔